الحمدللہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ نماز کے ارکان سے متعلق آج کا ہمارا چھٹا درس ہے۔ نماز کا سب سے پہلا رکن قیام کرنا یعنی کھڑے ہو کر نماز ادا کرنا ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ نماز میں قیام کی حد کیا ہے، کس طرح کے کھڑے ہونے کو ہم کہیں گے کہ یہ قیام کی حالت ہے۔ علماء نے بتایا کہ نماز میں قیام کی حد یہ ہے کہ نمازی سیدھا کھڑا ہو، متوازن اور معتدل انداز میں ہو، ہلکا سا جھکاؤ نقصان دہ نہیں، اور اس بات پر چاروں فقہی مذاہب یعنی حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی سب کا اتفاق ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے اس چیز کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو حمید الساعدی بیان کرتے ہیں کہ میں تم سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو جانتا ہوں۔ صحابہ نے کہا پھر ہمیں دکھاؤ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسی نماز ادا کرتے تھے، اگر تم اچھی طرح جانتے ہو اور ہم سے زیادہ جانتے ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو بالکل سیدھے کھڑے ہوتے اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے یہاں تک کہ وہ کندھوں کے برابر ہو جاتے۔ پھر جب رکوع کا ارادہ کرتے تو پھر ہاتھ اٹھاتے یہاں تک کہ کندھوں کے برابر ہو جاتے، یعنی وہ ہاتھ کندھوں کے برابر ہو جاتے۔ پھر اللہ اکبر کہتے اور رکوع کرتے، پھر اعتدال کے ساتھ یعنی بالکل سیدھا ہونے کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے۔ یہ رکوع کے بعد والی بات ہے۔ پھر کہتے نہ سر کو بہت جھکاتے اور نہ بہت اونچا رکھتے، نہ ایسے کرتے تھے نہ ایسے کر کے رکھتے تھے، بالکل سیدھا رکھتے تھے۔ نگاہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سجدے کی جگہ ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھیں بند کر نماز نہیں ادا کرتے۔ اگر کوئی آدمی، کوئی شخص آنکھیں بند کر کے نماز ادا کرتا ہے تو گویا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف نماز ادا کر رہا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اپنے دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھتے، یعنی یہ رکوع کے اندر۔ یہ سن کر صحابہ نے کہا، یعنی پوری نماز کا طریقہ بتایا تو صحابہ نے کہا آپ نے سچ کہا، یعنی ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ نماز ادا کرتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ حمید الساعدی نے کہا کیسے نماز پڑھتے ہیں، اور صحابہ نے ان سے کہا کہ آپ نے بالکل سچ کہا ہے، یعنی سارے صحابہ کرام اسی طریقے سے نماز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا تھا۔ تو اس حدیث کے اندر ہمیں ایک جگہ جو ملتا ہے وہ کہ اعتدل قائما، صحابی فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اعتدال کے ساتھ سیدھا کھڑے ہو جاتے تھے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوتے وقت سیدھے اور معتدل کھڑے ہوتے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا نماز کے بارے میں کہ نماز اسی طرح پڑھو جس طرح تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، جس نے دیکھا ہے اس نے بتایا ہے۔ تو صحابہ کرام نے جس طرح سے بیان کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو اسی طرح نماز ادا کرنا ہے، تو اس میں قیام یعنی کھڑے ہونے کی حد بھی بیان کر دی گئی ہے۔ جھک کے نہیں کھڑا ہو جائے گا، ہلکا سا اگر جھک گئے کسی وجہ سے تو جائز ہے، چل سکتا ہے، لیکن اگر علماء نے کہا کہ قیام کی حد سیدھا کھڑے ہونے سے متعین ہوتی ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر سیدھے کھڑے ہونے کی حد سے نکل کر رکوع جیسا جھک جائے تو اس نے قیام ادا ہی نہیں کیا، یعنی اس کا قیام جیسا رکن ادا نہیں ہوا۔ اسی طرح کہتے ہیں اگر جھکاؤ ہلکا اور معمولی ہو تو قیام اور سیدھا کھڑے ہونے کا مفہوم باقی رہتا ہے، لیکن اگر جھکاؤ زیادہ ہو تو قیام کی حقیقت ختم ہو جاتی ہے۔ چوتھی بات یہ کہی گئی ہے کہ سیدھا کھڑے ہونے میں اصل اعتبار کس چیز کا ہوگا، تو فرمایا ریڑھ کی ہڈی کو سیدھا رکھنے کا ہے، جس کو فقار کہا جاتا ہے، یعنی یہاں کی ہڈی سے لے کر جو گردن تک کی ہڈی جو آتی ہے اس کو فقار کہا جاتا ہے۔ یہ بالکل سیدھی ہونی چاہیے، قیام میں یہ بالکل سیدھی ہونی چاہیے۔ اور علماء نے کہا کہ خشوع کی ایک حالت یہ ہے ظاہری طور پر کہ آپ کی گردن جو ہے ہلکی سی جھک جائے، ایسا نہ لگے کہ آپ تکبر کے انداز میں کھڑے ہوئے ہیں۔ کچھ لوگ نماز پڑھ کے ہوئے ایسے کھڑے ہوتے ہیں، آنکھیں بندے اور ایسے کیے ہوتے ہیں، تو یہ طریقہ تکبر میں آتا ہے، یہ خشوع میں نہیں آتا۔ علماء نے کہا ہلکی سی گردن اگر جھکا لے خشوع کی کیفیت پیدا کرنے کے لیے تو یہ جائز ہے، یہ کر سکتا ہے، لیکن ایسا انداز نہیں ہو کہ تکبر کی حالت نظر آئے کہ یہ آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے۔
یا دل میں اس کے اندر بڑاپن ہے، دوسرے کے بالمقابل میں اپنے آپ کو اونچا سمجھ رہا ہے۔ تو بہرحال ہمیں یہ معلوم ہوا کہ قیام کی حد یہ ہے کہ بالکل انسان سیدھا کھڑے رہے۔ کوئی یہ کہے کہ میں بالکل ایسے کھڑے ہوں گا کہ میں بہت جھکا ہوں اللہ کے سامنے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ جھکنے کی ایک دوسری حالت ہے جو قیام کا، جو نماز کا رکن ہے، وہ ہے رکوع، وہاں پر حکم دیا گیا ہے اس طرح سے جھکنے کا۔ تو بہرحال یہ باتیں یہاں پر قیام کی حد کے بارے میں ہوئی کہ کیسے ہمیں قیام کرنا ہے۔ البتہ کوئی بیماری کی وجہ سے کسی کی گردن جھک گئی، کمر جھکی ہوئی ہے، تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نماز کے اندر جو ہماری نگاہیں ہوں گی قیام کی حالت میں کہاں ہوں گی؟ سجدے، موضع السجود کہا جاتا ہے، یعنی جہاں پر ہم سب سجدہ کرتے ہیں، خاص طور پر ہماری پیشانی اور ہاتھ جہاں لگتے ہیں وہاں پر ہماری نگاہیں ہونی چاہیے۔ نگاہیں ادھر ادھر نہیں بھٹکنی چاہیے، نہ ہی آسمان کی طرف ہونی چاہیے، اوپر ہونی چاہیے، نہ کسی چیز پر ہونی چاہیے، بلکہ ہماری نگاہیں قیام کی حالت میں خصوصی طور پر، بلکہ پوری نماز میں کچھ جگہوں کو چھوڑ کر کہاں ہونی چاہیے؟ موضع السجود، سجدے کی جگہ ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ کی نگاہیں کہاں ہوتی تھی؟ سجدے کی جگہ پر ہوتی تھی۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال نماز آنکھیں بند کر کر ادا نہیں کرتے تھے، یہ کسی طور پر بھی جائز نہیں ہے۔ یہ بعد میں آنے والوں کی ایجاد، اور خاص طور پر صوفیہ لوگ کی یہ ایجاد ہے جو آنکھیں بند کر کے عبادت کرتے ہیں، اور یہ دیگر مذاہب کے عبادت کرنے والوں کا طریقہ ہے کہ وہ آنکھیں بند کر کے اس طرح کی عبادتیں ادا کرتے ہیں۔ اسلام میں اس کا کوئی تعلق کوئی نہیں ہے۔ البتہ بعض علماء نے یہ گنجائش دی ہے کہ اگر کسی کو آنکھ کھول کر وسوسے آتے، حالانکہ ایسا ہے بھی نہیں، وہم ہے انسان کا کہ آنکھیں کھولوں گا تو زیادہ مجھے وسوسے آئیں گے، یہ بالکل غلط وہم ہے انسان کا، بالکل غلط نظریہ ہے۔ آنکھیں کھول کر وسوسے نہیں آتے، آنکھیں بند کر کر وسوسے آتے ہیں، آنکھیں کھول کر وسوسے نہیں آتے، کیونکہ سجدے کی جگہ پر اگر انسان نے اپنی نگاہیں ٹکا دی ہے اور اگر سترے میں نماز پڑھ رہا ہے تو بالکل وسوسے ختم ہو جائیں گے، بلکہ کم ہو جائیں گے وسوسے۔ اور یہ کہنا کہ آنکھیں بند کر کے مجھ کو وسوسے نہیں آتے ہیں تو یہ انتہائی غلط بات ہے، یہ شیطانی چال ہے ایک طرح سے کہ آنکھیں بند کر کے وسوسے زیادہ آتے ہیں، آنکھیں بند کر کے شیطان جو ہے زیادہ بہکاتا ہے۔ اس لیے دیکھیں گے دیگر عبادت کرنے والوں کو دیکھیں گے جو دیگر خداؤں کی عبادت کرتے ہیں، ان کی یہاں آنکھیں بند کر کے ہی عبادتیں ہوتی ہیں۔ اسلام میں جو عبادت ہے نماز، اس میں آنکھیں بند کرنا نہیں ہے۔ تو یہ ہم نے بتایا کہ قیام کی حد کیا ہوگی، اور قیام میں نگاہیں یعنی کھڑے ہونے میں نگاہیں ہماری کہاں ہوں گی، یہ سنت سے جو ثابت ہے وہ ہم نے آپ کو بتایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں عبادتوں کو سنت کے مطابق انجام دینے اور ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین تو ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے، اس میں ہونے والی لغزشوں کو معاف فرما دے۔ رب العالمین تو ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، تمام مسلمانوں، مومنوں، اہل توحید کی مغفرت فرما، آمین۔